حمد اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، جو لم یلد ولم یولد ذات ہے، وہ اللہ رحیم و کریم علی کل شیء قدیر۔ درود واجب تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر، بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ عزیزان قدر، ماہ جمادی الاول کا یہ پہلا جمعہ 5 جمادی الاول، ولادت باسعادت ثانی زہرا جناب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دن، عظمت والا دن، عظیم دن اور حاجات کی باوری کے لیے بہترین ایام۔ آپ کی خدمت میں جناب لقمان علیہ السلام کے حوالے سے حکمت اور حکایت اور حکمت کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کی روایت اور احادیث پیش خدمت کی جا رہی ہیں۔ دعا گو ہیں خداوند تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فرمایا الحکمت شجرۃ تنبت فی القلب، حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ حکمت انسان کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو ہمارا مسلسل ہم اسی حکمت پر گفتگو کر رہے ہیں، بہت سے مواد ہیں اس حکمت کے بارے میں جو مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، حکمت بہت بڑی عظیم نعمت ہے خداوند تعالی کی طرف سے، تو ہمیں حکمت حاصل کرنا چاہیے۔ تو آج گفتگو ہوگی کہ حکمت کیسے حاصل ہوگی، کیسے حاصل کریں اور کہاں سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان، کوئی مارکیٹ سے یہ حکمت حاصل نہیں کی جا سکتی، کسی بازار سے یہ حکمت نہیں خریدی جا سکتی۔ حبیب خدا سرور کائنات واجب تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذوشان ہے کہ ما اخلص عبدا للہ عز وجل 40 صباحا، کہ حبیب خدا فرماتے ہیں، اور جس حدیث کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ امام نے حبیب خدا سے یہ روایت نقل کی ہے اور امام نے فرمایا کہ جو بھی خدا کی خاطر 40 دن تک اخلاص پیدا کرے، خلوص پیدا کرے، 24 گھنٹے فقط خدا کے لیے ہوں، خالص دن گزارے، خالص عبادت کرے، خالص کام کرے، خالص غذا کھائے، خالص پیے، خالص فکر ہو، فرمایا جو 40 دن مسلسل اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے دل و زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ 40 دن تک خلوص پیدا کرنا شرط ہے۔ حکمت ایسے حاصل نہیں ہوتی کہ بندہ اپنی چلاکی سے کام کرنا شروع کر دے، نہیں۔ حکمت جسے اللہ عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمت، کہ اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے وہ ایسی حکمت نہیں ہوتی، امیر شام والی حکمت نہیں ہے۔ انسان کو علوی حکمت بنانا چاہیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت عملی، دشمن کے خلاف کون سی حکمت اپنانی ہے، دوست کے ساتھ کیسے حکمت اپنانی ہے، منافقین کے ساتھ کیسے ٹکراؤ کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ انسان کام کرے تو انسان فتنہ و فساد سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ حکمت کی تعلیم جو ہے یہ کہیں بازار سے نہیں ملتی، بلکہ حبیب خدا نے ارشاد فرمایا 40 دن تک جو بھی بندہ ہو، قید نہیں لگے کہ سید یہ کرے غیر سید نہیں کر سکتا، یا غیر سید کرے، سید کو تو ویسے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے سید پر، کیونکہ دین سادات کے گھر نازل ہوا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ جو غیر سادات ہیں وہ بیچارے محتاج ہیں علم کے، اور سادات محتاج نہیں ہیں، دین ان کے اپنے گھر کی چیز ہے، عمل ہے، گھر والے بہتر جانتے ہیں دین پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔
کہاں دین ہے کہاں دین نہیں ہے یہ گھر والے بہتر جانتے ہیں، باہر والوں کو نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے دوسرے مذاہب اور ہم میں فرق یہی ہے، کیونکہ وہ دار والے مانتے ہیں اور ہم گھر والے مانتے ہیں، تو گھر والے جانتے ہیں۔ تو حکمت فرمایا کہ یاد رکھو، اگر حکمت حاصل کرنی ہے، حکمت پانی ہے، حبیب خدا فرماتے ہیں 40 دن، زیادہ نہیں، 40 دن اپنے دن خلوص کے ساتھ گزارو، عمل خلوص کے ساتھ کرو، کسی ریاکاری میں نہ پڑھو، دکھاوے میں نہ پڑھو، جو بھی کام کر رہے ہو رضائے اللہ کے لیے، حتیٰ کہ آپ وقت کا کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی رضائے اللہ کے لیے۔ اب کھائیں، کھانا کھاتے وقت کون سی ریاکاری ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کھانے کی کیا مستحبات ہیں، کیا مکروہات ہیں، کیا حرام ہے کھانا کھاتے وقت، مقدمات کھانے کی کیا ہیں، واجبات کھانے کے کیا ہیں۔ جب ہمارے سامنے دسترخوان پر گھر والے کھانا لگا دیتے ہیں، ان کے واجبات ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کسی کو کھانے کے واجبات کا نہیں پتہ کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانے کے واجبات کیا ہیں، کھانا کے مستحبات کیا ہیں، اور کھانا کس انداز میں کھانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، دسترخوان پر بیٹھنا کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ ہمیں یورپ سے نہیں سیکھنا چاہیے، یہ سرور کائنات کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ نہیں کہ کتنا 40 دن ہمیں خلوص کے ساتھ گزارنے ہیں، تو وہ تب اللہ حکمت عطا کی۔ اس لیے جناب لقمان سے پوچھا ہے، لقمان آپ نے یہ حکمت کہاں سے سیکھی ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں زیر تعلیم نہیں رہے، غلام تھے، ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس حکمت کہاں آ گئی؟ جناب لقمان نے فرمایا حکمت جو مجھے حاصل ہے اس کی وجہ ہے۔ تو لہذا خدا کی خاطر 40 دن آج سے اپنے آپ کو اس حدیث کے زمرے میں ڈالیں، اس حدیث کی روح میں ڈالیں مجھ سمیت، کہ آج کے بعد میں 40 دن اخلاص کے ساتھ گزاروں گا، زیادہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 40 دن جو بندہ اللہ کو دیتا ہے وہ کبھی اللہ کو چھوڑ کر 41 دن جاتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ہی ہو کر رہتا ہے۔ جیسے مسجد گوہر شاہ جو ایران میں ہے، اس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک ملکہ خاتون نے تعمیر کروائی تھی، تو اس پر ایک غلام عاشق ہو گیا تھا، اور غلام نے اس سے شادی کرنا چاہی۔ تو ایک مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو اس خاتون نے جو عاشق ہو گیا تھا، اس نے کہا، کیونکہ مسجد کو بنانے والے جو خاتون تھی، اس نے کہا کہ اس مسجد گوہر شاہ کو بنانے والے جو مستری ہیں، جو مزدور ہیں، سب نمازی ہوں، بے نمازی کام یہاں نہ کریں۔ اگر بے نمازی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا شروع کر دیں تو پھر مسجد بھی آباد ہوتی ہیں۔ مولا کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے، مولا امام حسین کا گھر ہو تعمیر کرتے ہوئے خلاص نہ ہو تو پھر وہ تعمیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ جاتی، کیونکہ وہاں انسان کی ذاتیات آ جاتی ہیں، مولا کا فرمان نہیں آتا۔ یہی ہماری وجہ ہے کہ بہت سے کام اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم مولا کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنی ذاتیات کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو لہذا اس نے شرط لگائی کہ مسجد میں جو کام کرے گا تو وہ نمازی ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مزدور بھی ہو تب بھی۔ تو اس غلام نے جب یہ آفر کی کہ میں شادی کروں، اس نے یہی کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی، تم شرط یہ ہے کہ 40 دن تم ایسا دن نہ گزرے جو تمہارا گناہ میں گزرے، بلکہ تم 40 دن خدا کی عبادت کرو، کوئی بھی 40 دن آپ کی تہجد بھی قضا نہ ہو، تب میں آپ سے شادی کروں گی، یہی میرا اعمال ہے۔ 40 دن اس بندے نے خلوص سے اللہ کو وقت دیا، اللہ کا ہو گیا، دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ کر لیا اور وہ خدا کا ہو گیا۔ نماز تہجد جو بھی تھے، جیسے بہت سی روایات میں ملتے ہیں، وقت نہیں میں اس طرف جاؤں، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو اس غلام نے، اس بندے نے 40 دن تک خدا کی عبادت کی، اور حبیب خدا نے فرمایا جو 40 دن اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔
کتنا صادق نبی ہے، کتنا امین ہے وہ سرور کائنات، جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو 40 دن عبادت کرنے کے بعد اس ملکہ نے اس کو بلایا، کہا کہ کیا پروگرام ہے شادی کرنے کا؟ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ تم اتنا حسین نہیں ہے جتنا میرا رب جو خالق الاحسن الخالقین ہے۔ اب میرے دل میں تیری محبت نہیں ہے، میرے دل میں اس علی کے رب کی محبت ہے۔ جب کہ انسان 40 دن خدا اپنے دل میں مولا حسین کے رب کی محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ اس دل میں ڈیرے ایسے ڈالتا ہے کہ اس دل کو دنیا کی غلاظت سے پاک کر دیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ حبیب خدا فرماتے ہیں 40 دن تم اخلاص کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تمہیں حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ تم جو بولو گے وہ حکمت ہوگی، بولو گے وہ تمہارا اثر پڑے گا۔ تو لہذا کیا عظیم نعمت ہے حکمت عزیزو۔ ہم یہ نہیں کہ چاہے اس میں عالم دینی ہی کیوں نہ ہو، میں کیوں نہ ہو، ہمارا 40 دن کا عمل خالص نہیں ہوتا۔ ہم کوئی کہے میں تو بس رضائے للہ کرتا ہوں، نہیں، جو مسجد بنا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ جناب بہلول کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کسی نے مسجد بنائی اور اس نے اس مسجد کے بہن جو تختی لگائی اپنے نام کی لگائی ہے، اور اس نے دعویٰ کیا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ جناب بہلول نے دوسرے دن رات کو اس تختی کو تبدیل کر دیا، اس کے نام کی بجائے کسی اور اپنا نام رکھ لیا۔ جب وہ بندہ صبح ہے، یہ کس کی جرات، کس نے کام کیا ہے جو میرا نام ہٹا کے اپنا نام رکھ دیا؟ اور یہی جھگڑا آج تک جا رہا ہے کہ کون ہے؟ اللہ کے لیے ہم نہیں کام کرتے، کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، امام بارگاہ ہو اللہ کے لیے نہیں، کوئی راستہ بناتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، کوئی اچھا سا کام ہو اس میں خدا جانتا ہے کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا۔ اگر اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اندر بندوں کی باتیں اثر انداز نہ ہوتے، بندے اس کو اس کی تعریف کریں یا نہ کریں۔ ہم مثلا چندہ دیتے ہیں، اعلان بھی کیا جائے اور بندے کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں نے بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں دینے والا ہوں، میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، یعنی خلوص ختم ہو جاتا ہے، خلوص نہیں ہے۔ 40 دن آپ وظیفہ کریں کہ جو بھی عمل کریں گے، چاہے آپ گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں بھی ہوں، حبیب خدا نے فرمایا اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ روایت میں ملتا ہے جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی جبکہ آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ تو جناب لقمان نے فرمایا کہ میں نے حکمت یہاں سے حاصل کی۔ فرمایا خدا کی چاہت کے آگے میری چاہت کچھ نہیں تھی، جو خدا چاہتا تھا میں وہی چاہتا تھا۔ یہ نہیں میرا دل کرتا تھا مجھے بنگلہ ہو، اللہ چاہتا تھا تم بنگلے میں نہ ایک جھونپڑے میں رہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہتا تھا۔ اللہ نے مجھے جھونپڑی دی میں راضی ہوں، اللہ نے مجھے پیدل چلنے کا سواری نہیں دی تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ نہیں شکایت کہ میرا اللہ اس کو گاڑی دی ہے تو مجھے کیوں نہیں دی، وہ تو تیری مسجد میں بھی نہیں آتا، تیرے گھر میں بھی نہیں آتا، میں 24 گھنٹے 5 مرتبہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پاس کار نہیں ہے، جو مسجد میں نہیں آتا اس کے بعد کروڑا روپے ہیں۔ جناب لقمان نے فرمایا کہ میں ایسی خواہش کبھی نہیں کی، جو اللہ نے دیا اللہ کی چاہت تھی میں اس پر راضی رہا۔ دوسری کہ میں ہمیشہ امانت داری ادا کرتا تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اور ہمارے ذہن میں امانت کیا ہوتی ہے؟ فقط پیسے والے، کیونکہ ہم دنیا پرست ہیں، اس امانت کے سوا ہمارے پاس کوئی امانت ذہن میں آتی نہیں ہے کہ امانت کی قسم کیا ہے۔ کوئی بندہ پیسے دے اور میں اس کو سنبھال کے رکھوں تاکہ دنیا کو پتہ کرے چلے کہ میں امین ہوں، یہ امین نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم ہے امانت کی۔ لیکن سب سے بڑی امانت اللہ کے رسول کی ہمارے پاس ہے، قرآن کی ہدایت ہمارے پاس امانت ہے۔ حبیب خدا نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے یہ پیسے آپ کے پاس امانت ہیں،
حبیب خدا نے ہمارے پاس امانت نہیں چھوڑے، امت کے پاس پیسے نہیں چھوڑے، امت کے پاس اگر امانت چھوڑی ہے وہ دو چیزیں چھوڑی ہیں، ہم وہ ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ کون سی دو چیزیں فرمایا؟ ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، دو چیزیں چھوڑ۔ ہم کتنا رسول خدا کی امانت کا خیال کر رہے ہیں، نہ دین کا خیال ہے، نہ اہل بیت کی اطاعت کا خیال ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن پر عمل ہے۔ ہم خائن بنے ہوئے ہیں عزیزان، ہم اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پیسوں والے امانت سمجھے کہ یہ نہیں آتی، تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے پاس کیا کیا سپرد کیا۔ تیسری چیز جو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت عطا کی وہ سچائی ہے، ہمیشہ سچ بول کرنا، جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں لیا۔ فرمایا چوتھی چیز جس سے اللہ نے حکمت عطا کی، جناب لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، زبان کو آزاد نہیں چھوڑا، زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا ہے۔ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، تو ہمیشہ زبان کو وہ بولنے کا حکم دیا ہے جو اللہ چاہتا ہے، بے فضول بات نہیں کی، لغویات اپنے زبان سے جاری نہیں کی۔ تو جیسے حضرت لقمان روایت میں ملتا ہے 400 انبیاء کا دور گزارا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان 400 نبیوں کا دور گزارا تھا۔ جب حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت جناب داؤد زرہ بنا رہے تھے، جناب لقمان نے دیکھا اور کوشش کی، جناب لقمان نے کوشش کی جناب داؤد علیہ السلام سے پوچھو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ پھر نہیں پوچھا، حکمت آ رہے نہ پوچھو، میرا کام تو نہیں ہے، جو بنا رہا ہے وہ کچھ تو بنا رہا ہوگا نا، خواہ کا ٹانگ کیوں ڈالوں اس میں، جس کا کام ہے اسی کو سمجھے۔ جو بندہ جو کچھ نہیں جانتا وہ خاموش رہے تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے، جو بندہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے وہ بھی مشورہ دینا شروع کر دیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، اور کام نہیں بنتا، وہ کام بنتا نہیں ہے، کام بگڑتا ہے۔ تو جناب لقمان نے یہی فرمایا کہ میرا کام نہیں ہے، حکمت یہی ہے کہ جو جناب داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہی بتائیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ جناب داؤد نے جب ذرہ بنا لی، بنانے کے بعد اس کو زیب تان کیا اور فرمایا کہ اے لقمان دیکھو یہ کس قدر ذرہ لباس جنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، ڈھال کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ تب جناب لقمان نے فرمایا اس کے بنانے کی یہ حکمت ہے۔ مخاطب پوچھتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، فضول کام کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، نہیں، جناب لقمان نے فرمایا یہی حکمت ہے، اور بہت سے کم افراد ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو راستے میں جاتے جاتے پوچھے گا بھائی کیا کر رہے ہو، جیسے کسی نے مصور نے تصویر بنائی، تصویر بنانے کے بعد وہ نیچے لکھ دیا کوئی اس میں غلطی ہے تو نکال کر بتا دو مہربانی، چوک پہ لگا دیں۔ جتنے مجھ جیسے بندے گزرتے سائیکل موٹر سائیکل روک کے نشان لگا دیا، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ دوسرے دن آیا تو اس میں ماشاءاللہ ساری تصویر ہی غلطیوں سے توڑ دیں۔ اس نے کہا جی، دوسرے دن اس نے پھر وہی تصویر بنائی، تصویر بنانے کے بعد اب اس نے عبارت چینج کی، جو بھی اس میں غلطی نکالے وہ اس غلطی کی اصلاح کر کے جائیں، اصلاح کریں۔ اب سب نے جب عبارت پڑھی کسی کو جرأت نشان غلطی نکالنے کی نہیں پڑی، کسی کو جرأت نہیں پڑے کہ کوئی غلطی نکالے، کیونکہ غلطی نکالنے کے بعد ہدایت کیا ہے، اصلاح بھی کرنی ہے۔ ہمارا کام آج ہم غلطیاں نکالتے ہیں، کسی بندے کا عیب نکالتے ہیں لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے، ہم تنقید 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 کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے اصلاح کریں، کیونکہ اس تنقید جس پر کر رہے ہیں جس چیز کے لیے وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ عزیزوں، جناب لقمان نے فرمایا بہت سے کام ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت سی نصیحتیں ہیں، روایات میں ملتا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو جناب لقمان کی نصیحتیں قرآن میں محفوظ کی وہ 10 ہیں،
لیکن روایات اور حدیث میں بہت سی ملتی ہیں، اور ایک روایت 1000 نصیحت جناب لقمان کی ملتی ہیں، 1000 نصیحت جو جناب لقمان علیہ السلام نے کی ہے اور اپنے بیٹے کو بتائی ہے، کتابوں میں وہ محفوظ ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے۔ جناب لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی اور ان کے کلام سے 4 چیزوں کو لیا ہے۔ 400 انبیاء کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جو ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لمحات گزارے ہیں، وقت گزارے ہیں، اور فرمایا تمام وقت کو ہر پیغمبر میں سے 400 میں سے 100 پیغمبر سے میں نے یہ 4 جملے محفوظ کیے ہیں۔ اگر یہ 4 جملے ہی ہم محفوظ کر لیں، اس پر عمل کریں، 1000 چھوڑ دیں۔ ابھی میں وہ نصیحتیں نہیں بیان کر رہا جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، یہ روایات میں حدیث میں جو ملی ہیں کہ 400 انبیاء کا دور گزارا ہے، اور 400 انبیاء میں سے 4 یہ کلام میں نے حاصل کیے ہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا بابا وہ کون سے جملے ہیں، کلام ہیں جو 400 انبیاء سے لیے ہیں؟ جناب لقمان نے پہلے جملہ فرمایا اذا كنت فی الصلاۃ، بیٹا جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنا شروع کرو، فرمایا یاد رکھو نماز کے دوران بیٹے اپنے دل کا خیال کرنا، دل کو دیکھنا۔ یہ آسان ہے، ہر بندہ تو دل دیکھتا ہے۔ جو ہم نماز کے لیے 4 رکعت نماز ظہر قربۃ الی اللہ، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اور ساتھ والا بندہ جہنم میں جائے گا، جو میرے ساتھ کھڑا وہ جنتی تو نہیں ہے، وہ بندہ اس کی برائی مجھے پتہ ہے، اور نماز میں اس کو سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے، کھڑا اللہ کی قربت کے لیے۔ جناب لقمان نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دل کو سنبھالنا، یہ مشکل ہے۔ نیت کی ہوئے قربت، اللہ کی قربت، اور پھر اللہ کے عیب اسی نماز میں یاد آنا شروع ہو گئے۔ یہ قربت کہاں گئی عزیزان؟ یہ نماز کہاں گئی جو نماز ہمیں برائی سے روکتی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی؟ آج کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی رشوت کرتے ہیں لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے نماز ہوں گے جو رشوت بھی مصلی سے نیچے سے لیتے ہیں، کتنا ان کی حکمت ہے، اور وہ خدام بھی نہیں لیتے ہیں کہ چھپا کے لیں، یہ مصلی سے نیچے لیں تاکہ وہ پاک ہو کر رشوت آ جائے۔ یعنی مسلمان بڑا تیز ہے، مسلمان بڑا حکمت سے کام لیتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ حکمت لی ہوئی ہے، ہر مسلمان نے۔ تو جو ہم نے نیت کی ہے قربت رضا، وہ نیت پر ہم قائم نہیں، ہمارا دل اس کو دل اور ہے اور خیال کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور جناب لقمان نے پہلی نصیحت جو 400 انبیاء کا دور گزارا، فرمایا بیٹا اذا كنت فی الصلاۃ، بیٹا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کا خیال کرنا۔ نماز کے دوران تمام کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اس خدا اعلیٰ کل شیء قدیر کے سامنے کھڑے ہو۔ عزیزو خدا کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، جب امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام جس کا لقب زین العابدین ہے، جس کا لقب سید الساجدین ہے، وضو کرتے ہیں امام کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، زرد ہو جاتا، کبھی داری ہو جاتی، اور مولا کے چاہنے والے، مولا کے صحابی، مولا کے پاس آ کے مولا آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کا جسم متغیر ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آپ کے جسم میں اتنا قبقبے، اتنا خوف، جیسے ایک بچہ سبق یاد نہ کیا ہو، کام نہ کیا، ہوم ورک نہ کیا ہو، ٹیچر اس کو بلا لیں تو بچے کے اندر کتنا خوف ہوتا ہے۔ آپ سب سکول گئے ہیں کیونکہ اس کے دل میں کہ استاد مجھے مارے گا، ڈانٹ دے گا کہ میں نے کام نہیں کیا۔ صحابہ نے عرض کیا مولا آپ تو زین العابدین ہیں، امام ہیں۔ امام نے فرمایا میں بے شک زین العابدین ہوں، لیکن زین العابدین کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟ اس خدا واحد و قہار کے سامنے زین العابدین علیہ السلام جا رہا ہے۔
چلیے نماز کی حالت، عزیزو نماز مومن کی معراج ہے۔ رسول خدا نے کتنے معراج کیے؟ 100 معراج کیے یا 1 معراج کیے ہیں یا جتنے معراج کیے ہیں، حبیب خدا نے اپنی امت کو یہ تحفہ دیا، صلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ جب اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے توجہ کس طرف ہوتی ہے، ہمارا دل کس طرف ہوتا ہے کہ اسی نماز کی حالت میں جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر کسی نے پوچھا مولا یہ نماز میں نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کیوں رکھا گیا ہے، اس کو تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزو بہت سی فضائل ہیں اس تکبیرۃ الاحرام، پوری نماز کے نہیں، اس پہلی تکبیر کے، اس پہلی تکبیر کے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مطالعہ کریں اہل بیت علیہ السلام کے حدیث مبارک کا۔ فرمایا جو بندہ تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے پھر نیچے کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے قربت کی نیت سے یہ اقرار کر رہا ہے میرا اللہ میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہوں، فقط تیرے لیے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے سب کچھ، دنیا کو، اولاد کو، مال کو، گھر کو، بچوں کو چھوڑ دیا ہے، خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس نیت کے بعد میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میری کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ کوئی گزرے تو نماز جو ہی ختم ہوئی پہلے تو اس کی کلاس لوں گا، آگے سے کوئی گزر جائے جو میں نے قربت انہیں اللہ کی نیت کی تھی، آگے سے کوئی گزر گیا یا کسی نے شور کی، پہلے قربت میری ادھر جائے گی، اس پر پورا غصہ نکالوں گا، پورے اغراض نکالوں گا، پورے شور و غل سے نہ اللہ کے گھر کا پتہ ہوگا کہ کہاں کیا زبان چلانی ہے، کیا گفتگو کرنی ہے۔ ایک بندے نے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دوسرے شہروں میں دیکھا ہے، شاید یہاں نہ ہو، اگر نماز میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ایک بزرگ بولنا شروع ہو گئے، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا اپنی بات پورے نہیں کرے گا، تیسرے کے اس کونے سے آواز شروع ہو جائے گی، تیسرے کی بات نہیں کہ چوتھا، اور یہ پوری کی پوری مسجد کو سبزی منڈی بنا دیتے ہیں، بولیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور سب نے قربتاً اللہ کی نیت کی ہوئی تھی، نیت گئی، سب کو اپنی کھانا اور غصہ سامنے آ گیا، ذاتیات سامنے آ گیا۔ عزیزو یہی تزکیہ نفس کرنا ہے ہم نے اپنا، ہم نے حکمت سے کام، حکمت ایسے ہے کہ 40 دن خلوص سے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ خلوص نہیں، ہمارا خلوص چلا گیا، ہم دنیا پرستی میں آ چکے ہیں، ریاکاری میں آ چکے ہیں۔ ریاکاری کی بھی قسمیں ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ریاکاری کہاں کہاں ہوتی ہے، کہاں کہاں نہیں ہوتی۔ ہر بندہ کہے کہ میں ریاکار نہیں ہوں، باقی ریاکاری کر رہے ہیں۔ تو فرمایا نماز کی حالت میں کیسے کوئی ہاتھ لگا دے، بندہ نیت بھی کر رہا ہوتا ہے، نیت بھی کر رہا ہوتا ہے، نیت کی ہوئی ہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد، اس تکبیر کے بعد، یعنی کہ نماز کا دوڑنا حرام ہے بصورت کچھ چیزوں میں، وہ بھی واجب نماز نہیں توڑ سکتے، جیسے واجب نماز کی نیت کی ہے اس تکبیرۃ الاحرام کے بعد، اس نماز کا توڑنا حرام ہے۔ اگر کوئی اور شکے ہیں اس میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس وقت توڑ سکتے ہیں کہ اس واجب کو نہیں، اس واجب کو مستحب میں تبدیل کریں گے، پھر آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد نماز چھوڑنا حرام ہے۔ بندہ بعض وقت کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھے یا کوئی غیر سے کوئی ایسی حرکت کر لے، ہاتھ لگا لے، بندہ فوراً مڑ کے دیکھتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ نمازوں میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، بندے نماز میں چہرے کو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی نماز جاری ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو کوئی گزر رہا ہے اس کی طرف بھی دیکھ لیا اور پھر نماز بھی جاری رکھا، ایسی نماز مومن پڑھتے ہیں، ایسی نماز ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندے کا چہرہ موڑا ہوتا ہے اور آنکھیں پھیرنا بھی، حتیٰ کہ نماز میں آنکھوں کو ادھر ادھر دیکھنا، چہرہ آپ کا سیدھا ہے، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ آنکھیں بھی پھیری ہیں، فرمایا آنکھیں نماز کی حالت میں پھیرنا مکروہ ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں۔ تم نے فقط اللہ کی خاطر نیت کی ہے، اب ادھر ادھر کے خیال چھوڑو۔ حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے، میزان اور حکمت میں حدیث ملتی ہے
معصوم فرماتے ہیں اللہ کے ملائکے دیکھتے ہیں جب انسان نیت کرتا ہے اللہ کی خاطر قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہے اور اس کے دل میں خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومنا آنکھیں پھیرنا شروع کر دیتا ہے، خارش کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا کرنا شروع، فرشتے کے جب بندہ خدا اور بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہے، اور جس کے سامنے کھڑا ہے خدا تیری طرف تیری بات کو سن رہا ہے، تو خدا سے گفتگو کر رہے ہیں اور تیرا دھیان کہیں اور ہے۔ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس کے کسی جنگ میں پاؤں میں تیر لگا تھا اور تیر نکالتے مولا کو درد ہوتا تھا۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے چھوڑ دو اب تیر کا نکالنا، کیونکہ مولا امیر المومنین کیا چاہے اس کی کچھ چیز بھی رہ گئی ہو تو تیر کا نکالنا مشکل ہے، تو چھوڑ دو۔ جب مولا کائنات امیر المومنین نماز کی حالت میں ہو تو تیر نکال لینا، اور جب مولا نے نماز پڑھی تو صحابہ نے مولا امیر المومنین کے پاؤں سے تیر نکالا، لیکن مولا کی نماز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جو نماز سے پہلے درد ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا، اب مولا اسی طرح خدا کے سامنے اسی طرح راز و نیاز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا یا علی پہلے اتنا درد ہوتا تھا تین نہیں نکالنے دیتے، لیکن نماز کی حالت میں ہم نے نکال لیے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں خدا کے سامنے کھڑا تھا، مجھے دنیا کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے اس درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ مولا کی نماز ہے، اور ہمارے مولا کے یا علی ہم تیرے ہیں، اچھے خاصے تیرے ہیں، سب کچھ تو کسی اور کا ہے۔ مولا کے لیے کیا ہے؟ مولا کے لیے یہ فقط الفاظ ہیں، وہ بھی اس عجیب زبان سے جس سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، جس سے ہم کیا کرتے ہیں، مولا ہم تیرے ہیں نہیں ہیں مولا کے۔ عزیزوں جو مولا کے تھے وہ سولی پر بھی علی علی کرتے تھے، وہ پتھر کے نیچے بھی اگر دبا دیے گئے تو پھر بھی وہ اللہ کو نہیں چھوڑ دیتے، وہ خدا کے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا بیٹے جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے دل کی طرف دھیان کرنا۔ دوسری چیز فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 4 کلام 400 پیغمبروں سے جناب لقمان نے لیے اور اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے۔ پہلی چیز آج اس جمعے پر پہلا سبق یہی ہے کہ نماز کے وقت اپنے دل کی طرف دیکھو۔ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، وضو کا ہمیں خیال ہے، لیکن باقی جو مقدمہ بندہ حرام کھا کے نماز پڑھ رہا ہو، خبز کے کھا کے بندہ اسی لباس میں نماز پڑھ رہا ہو، بہت سی چیزیں ہیں عزیزوں جو نماز مومن کی معراج ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے خالی جناب سیدہ کا مال کھا کے بھی اللہ سے گفتگو کر رہا ہو۔ کتنا چوری کر کے بندہ 50 رکعت کی نیت کر کے چوری کر کے پھر نیت کرے قربت آنے لگنا نہیں۔ عزیزوں نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو پہلے کہ کیسے ہم نماز کے لیے جائیں، تو کس نیت سے جائیں اور کس لباس سے جائیں، کس کردار سے جائیں۔ دعائے خالق کائنات صدقہ محمد کا خدا بند تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت سید المرسلین، علی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین شہید المرحوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق صدیق مقتدی بآباء الصالحین، وموسى ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى رضا من اطرت البررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین،
والحسن بن علي سيد الأوصياء المندلبين والخلف القائم المهدي المنتظر فحجت بعد أعضائه على خلفك المرضي النبي وارث المهديين من المسيحيين الذي ببقاء باقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سقطت الأرض والسماء اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله محمد ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو اور تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت اور تاکید کرتا ہوں۔ عزیزان تقوی الہی اختیار کریں۔ آج جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کا دن ہے، عظیم دن ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ کے ساتھ توسل کرو، انشاءاللہ تعالی ثانیہ زہرا ہم سب کی مدد کرے گی۔ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے لیے خالص عمل کرنے کے لیے کوشش کریں، توفیق اللہ دے گا انشاءاللہ۔ تو عزیزان آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حبیب خدا سرور کائنات واجد تخلیق کائنات حسنین کے پاک نامہ ارشاد فرماتے ہیں، تین اعمال باقی اعمال کے سردار ہیں، باقی اعمال اس کی رعایا ہیں اور یہ تین اعمال اس کے سردار ہیں۔ جب سرداروں کا پتہ چل جائے تو باقی اعمال کا بھی پتہ چل جائے گا کہ سرداروں کا خیال رکھیں۔ پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ کون سے تین اعمال ہیں جو تمام اعمال کے سردار ہیں؟ ایک ہی آپ کی خدمت میں اس جملے میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلا جو تمام اعمال کا سردار ہے، فرمایا وہ اپنی جان کے خلاف بھی لوگوں کو انصاف دینا، اپنے حق میں چاہے نقصان ہو رہا ہو لیکن عدالت کا انصاف سے فیصلہ کرنا، یہ تمام اعمال کا سردار عمل ہے۔ اور مشکل ترین عمل بھی یہی ہے جو ہم انصاف نہیں کر سکتے، اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ فقط انصاف عدالت میں نہیں، عدالت ماشاءاللہ جو بھی ہیں اپنے دل میں دیکھیں۔ فرمایا جو اپنے جان کے خلاف بھی ہو لوگوں کو ہمیشہ انصاف دینا، یہ تمام اعمال کا سردار عمل ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرو، اس وقت بھی 12 چنار مومنین کے لیے مشغلات ہیں اور لانگ مارچ امن مارچ بھی جاری ہے، اور حکومت اس وقت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور یہ حکومت کا جو حکومت اتحادی بھی ہے مومنین کی، شیعہ حیدر قرار کی، اور ان کی ہی حکومت ہے۔ اور دیکھنا چاہیے مسلمانوں کو اور تمام مومنین کو کہ یہ کون کر رہا ہے جو جہاں ان کے راستے بند ہیں یا بسنگ کو روک کر فائرنگ کرتے ہیں۔ ریاست پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہیں۔ تو ہم ان دہشت گردوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے فی الفور 12 چنار مومنین کے لیے راستوں کو کھولا جائے، بحال کیا جائے اور ان کی زندگی کو معمول پر لایا جائے۔ جو بیچاروں کے لیے خوراک کی قلت ہے اور ان کے بچوں کا مستقبل سکول بند ہے۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں آج کل سموگ کے راج ہیں، ماشاءاللہ خدا کی طرف سے بھی ہیں اور بندوں کی طرف سے بھی ہیں۔ ہم اس کو خدا پر ڈال دیں، یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور حکومت اس سموگ کی ختم کرنے کے لیے، برطرف کرنے کے لیے سجیدہ ہے۔ سکول بند کر دیے ہیں، بٹھے کھول دیے ہیں، فیکٹریاں کھول دی ہیں، دھواں کھول دیے ہیں، سکول بند ہیں، اور اس کا گلا خراب ہے، علاج پاکستان میں ہے، وہ خود لندن میں چلے گئے ہیں۔ یہ حکومت کی سنجیدگی ہے۔ عوام مرے سموگ میں مرتے رہیں، ان کا علاج لاہور میں ہی ہوگا، لیکن ان حکمرانوں کا علاج لاہور میں نہیں ہوتا، ان کا علاج غیر ملک ہوتا ہے، وہاں فوراً ہی چلے گئے، اور بہت سے حکمران بھی اس وقت آپ کو پتہ ہیں۔ دوسری چیز جو اہم ہے، امریکہ کے انتخابات بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں اس ظالم شخص قاتل شہید قاسم سلیمانی جس نے مدافع حرمین جناب مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے محافظ جناب قاسم سلیمانی شہید کیا تھا، اور اس نے بڑے خوشی کا اظہار کیا تھا
اور بہت سے مجھے نہیں معلوم بندے کیوں خوش ہو رہے کہ یہ آ گیا ہے اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹھیک اس صورت میں ہوں گے جب اس نے جناب شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا تو جس بندے کی امید ہے کہ وہ بہ رہے گا اس نے اس حملے کی مذمت نہیں کی تھی. اور پاکستان کے حکمران عوام پھر اس کے لیے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے ملک پاکستان کو بچائے گا، مومنین کو آزادی دے گا. عزیزو، مومنین خود غلام بنے ہوتے ہیں. مولا نے کربلا میں ہمیں آزادی کا درس دیا ہے. کربلا آزادی کا نام ہے، کربلا غلامی کا نام نہیں ہے. جس کی حکومت امریکہ نے گرائی تھی اب وہی اس کو امریکہ بچائے گا. اور یہ فلسفہ نہ حکمرانوں کا سمجھ آتا ہے اور نہ عوام کا سمجھ. دن رات دعا کر رہے ہیں. اور جب اس نے الیکشن جیتا ہے تو بہت سے لوگ میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا بڑے خوشی کر رہے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید کو حکومت مل گئی، یزید آ گیا، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام کو بھی مجبور کیا گیا تھا صلح نامے پر، مجبور کیا گیا تھا. کتنے اہل بیت علیہ السلام کا نقصان ہوا عوام کی وجہ سے. عوام نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح نامہ کیا. عوام نے ہی جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر معصوم کی بیعت کرنے کے باوجود بھی ساتھ نہیں دیا اور نتیجہ کربلا ہوا. عوام ایسی ہیں، ایسی سوچ ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتی. وہی عوام آج کے ٹرمپ کے جیتنے کی خوشی کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارے لیے وہ نہیں ہے عزیز، ہمارے لیے کربلا کا راستہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کے لیے ہی نجات ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے اوقات میں تبدیلی کی ہے. دوسری یہ ہے کہ جمعے کے اوقات میں بھی تبدیلی کا وائلہ جو جمعے کا صحیح وقت ہے اس پر ہم نہیں پورا اتر رہے. اس کی مجبوریاں بھی ہیں، آپ لوگ بھی کہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور عاشقان قرآن عاشقان رسول کا ملک ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی اور دوسرے اتوار، کیونکہ اتوار کسی اور کا تہوار ہوتا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. لہذا جو بھی ہے یہ مجبوریاں ہیں، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے جو ہمیں وقت ہے. انشاءاللہ آئندہ نماز جمعہ جو ہے 1:05 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. 1 یعنی 12:30 بجے جمعہ شروع ہوگا خطبہ. نماز جمعہ کا ٹائم 12:30 بجے. یہ 1:05 پر آنے والے کے لیے تو ہے کہ 1:05 پر جماعت ہوگی، لیکن جو جمعے کا وقت ہے، جو جمعہ شروع ہوتا ہے وہ 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ آپ کی 2 رکعتیں ہوں گی، جمعہ نہیں ہوگا. عزیزوں، جو آتے ہیں فقط 2 رکعت تکبیر کہیں گے یا علی مدد، وہ آپ کی وہ نمازیں ہوں گی، اجر خدا دے گا. لیکن جمعہ کا مقصد ہے، فلسفہ ہے. اگر آپ اس جمعے کا مقصد نہیں سمجھیں گے، واعظ و نصیحت نہیں سنیں گے، کیونکہ 2 رکعت نماز جمعہ اور 2 خطبے ہوتے ہیں 4 رکعت کی. 4 رکعت 2 رکعت پڑھیں گے اور 2 رکعت خطبے سننا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. آپ خطبے نہ سنیں، ہمیں تو کیونکہ دین ہمارے گھر کی میراث ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. عزیزو، ہر بندہ دین سمجھتا تو اللہ 1,24,000 نبینا بھیجتا، 12 معصومین. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے حبیب سے، ان لوگوں کو بار بار تذکر دو، بار بار تبلیغ کرو. یہ لوگ بھول جاتے ہیں، ابھی جمعے کے بعد یہ بھول جائیں گے، پھر وہی کام شروع کر دیں گے جو ہمارے یہاں پہلے کرتے آ رہے ہیں. کیا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ہو گئے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور بہر جو ہے ہم جائیں گے وہی کریں گے. عزیزو، انشاءاللہ 12:30 بجے آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تاکہ آپ جلدی آئیں گے تو نماز وقت پر ہی شروع ہوگی. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی بشرط زندگی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ 12:30 بجے شروع ہو جائے گا. صلوات پڑھے پر محمد